وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا۔ ایمن فاؤنڈیشن، آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔ آج کے اس پروگرام کی نظامت فرما رہے ہمارے مشفق اور مکرم استاد محترم فضیلت الشیخ مطیع اللہ مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ظہیر احمد حجازی حفظہ اللہ، اور ایمن فاؤنڈیشن کے ناظم، اس کے ذمہ دار فضیلت الشیخ حافظ عبد الرحمن ریانی حفظہ اللہ، جن کے تھرو یہ پروگرام آج روا دوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ یہ ہمارے ساتھیوں میں سے بھی ہیں اور یہ دین اور دعوت کا کام بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں، اس لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش بھی ہے کہ آپ تمامی حضرات ان کو کھل کر کے سپورٹ کریں، اپنا سمرتھن دیں۔ جس بھی اعتبار سے آپ ان کا سپورٹ کرنا چاہتے ہوں، چاہے اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے، اپنی قوت کے اعتبار سے، آپ ان کا بھرپور سمرتھن کریں۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچوں، اولاً تو سب سے پہلے تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا اس پوری دنیا کا خالق، مالک، رازق، حاکم، مدبر، مصور، پالن ہار، پالنے والا، رچیتا اور اس پوری کائنات کا رچانے سجانے بسانے والا ہے۔ انگنتوں بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے یہ قرآن حکیم جیسی بابرکت کتاب اور اسلام جیسا بابرکت دین ہم تمام لوگوں تک پہنچا۔ عزیزان گرامی قدر، آج کے اس بابرکت محفل و مجلس میں انشاءاللہ تعالی قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے کہنے کی کوشش کروں گا۔ دعا گو ہوں بارگاہ رب ذوالمنن میں کہ الہ العالمین کہنے والے کو اور سننے والے کو، تمام لوگوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان گرامی قدر، قیامت یہ واقع ہونے والی چیز ہے اور یہ واقع ہو کر کے رہے گی۔ قیامت کے تعلق سے اللہ رب العالمین اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ اے نبی پاک، کافروں کا کیا خیال ہے، کافر کیا سوچتے ہیں اس قیامت کے بارے میں؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کا کیا خیال ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے؟ قل بلا وربی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی قسم وہ ضرور بھی ضرور اٹھائے جائیں گے۔ ثم لتنبؤن بما عملتم،
پھر دنیا کے اندر جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا، دنیا کے اندر جو کچھ انہوں نے کام کیا ہوگا، اللہ رب العالمین ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ نے فرمایا کہ یہ کام اللہ رب العالمین پر آسان ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، دنیا یہ سمجھتی ہے، معاشرہ یہ سمجھتی ہے، سارے کے سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کیسے پورے سماج کو زندہ کرے گا، اللہ قیامت کو کیسے قائم کرے گا، اللہ دنیا والوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ کہتا ہے وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ کام اللہ رب العالمین پر آسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کر کے رہے گا۔ قیامت کے تعلق سے کہ قیامت قائم ہو کر کے رہے گی۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقترب للناس حسابهم، لوگ غفلت میں گئے کہ قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور لوگ اس سے غفلت میں ہیں، بالکل لوگ اس سے بہت دور ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ قیامت قائم ہوگی کہ نہیں قائم ہوگی، آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ لوگوں کا یہ رجحان، یہ خیال ہے ہی نہیں ہے کہ قیامت آئے گی۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ قیامت آئے گی اور واقع ہو کر کے رہے گی۔ اللہ دوسری جگہ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے انہم یرونہ بعیدا، لوگ اس کو دور دیکھتے ہیں، لوگ اس قیامت کو بہت دور دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ قیامت کا وقت، قیامت کے قائم ہونے کا وقت تو ابھی بہت دور ہے، قیامت تو ابھی بہت دنوں کے بعد آئے گی، قیامت تو ابھی بہت سالوں کے بعد آئے گی، ابھی تو یاجوج و ماجوج نکلیں گے، ابھی دجال کا فتنہ ظہور میں آئے گا، ابھی عیسیٰ علیہ السلام دھرتی کے اندر آئیں گے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں، لوگوں کا خیال یہ ہے، جبکہ اللہ کیا کہتا ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں، قیامت بالکل قریب، ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ قیامت بالکل قریب ہے، دور نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہو رہا ہے، قیامت قائم کب ہوگی؟ قیامت قائم ہونے کا سٹیک وقت کیا ہے، ٹائم کیا ہے، قیامت قائم کب ہوگی؟ آئیے قرآن سے اس کا سوال کا جواب پوچھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کے وقوع ہونے کے، اس کے قائم ہونے کے تعلق سے لوگ آپ سے سوال کریں گے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، دنیا والوں سے کہہ دیجئے، کفار و مشرکین سے کہہ دیجئے قل انما علمها عند ربی، کہ اس کا حقیقی علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس حال میں آئے گی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ اور اس کا علم کسی کے پاس موجود نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ سٹیک وقت صرف اور صرف اگر کسی کو معلوم ہے تو اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، آسمان و زمین دھسا دیے جائیں گے، آسمان و زمین پر ایک بڑا حادثہ ہو جائے گا، پوری طرح سے کائنات انسانی جھنجھوڑ کر کے رکھ دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے علامت بیان کی، علامت بیان کی، لیکن وقت نہیں متعین کیا کہ قیامت کب آئے گی، کس وقت آئے گی۔ ہاں وجہ بتائی کہ یہ چیزیں سماج میں، معاشرے کے اندر اگر پنپنے لگ جائیں، ہونے لگ جائیں، رائج و سائج ہو جائے، سمجھ لیجئے گا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، قیامت کا وقت ہو گیا، قیامت آنے والی ہے۔ قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے بہت ساری نشانیاں گئیں، جس میں سے کچھ نشانیاں میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جو قتل کرنے والا ہوگا اور جو مقتول ہوگا، ان دونوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ قتل کرنے والے کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ میں اس کو قتل کیوں کر رہا ہوں، اور مقتول کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مقتول کیوں قتل کیا جا رہا ہے، اس کو مارا کیوں جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی قسم کھاتے ہوئے بیان فرماتے ہیں لا والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتی یاتی علی الناس یوم، کہ لوگوں قسم گئے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، اے لوگوں قسم ہے اس ذات کی جس میں ہاتھ میں اللہ رب العالمین، جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ ایک وقت آئے گا
قیامت کا وقت اس وقت جب آئے گا تو قاتل جب کسی کو قتل کرے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں اس کو قتل کیوں کر رہا ہوں، اور مقتول کو قتل کیا جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا بیچارے کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ آج سماج میں دیکھو، معاشرے کا مشاہدہ کرو، معاشرے کا مناظرہ کرو میرے بھائی۔ آج 50,000 روپے لے کر کے آدمی بینک سے نکل رہا ہے، اس کی جان کو مار دیا جاتا ہے۔ قاتل کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا، باہر کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا ایک آدمی بینک سے پیسہ لے کر کے نکلا، اس کی جان کو مار دیا گیا، اور مقتول کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا میرے بھائی اور دوستو کہ وہ قتل کر دیا جائے گا۔ آج زمین و جائیداد کے چھوٹے موٹے لفڑے میں میرے بھائی اور دوستو لوگ قتل و غارت گری خونریزی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، خونریزی پر اتر جاتے ہیں۔ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ آج ہم قتل کریں گے، یا مقتول کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ مجھے قتل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تدری القاتل، قاتل کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ قتل کیوں کیا، اور مقتول کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کو قتل کیوں کیا گیا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے میرے بھائیوں اور دوستو، قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے میرے بھائیوں اور دوستو کہ امت محمدیہ پہلے لوگوں کے طور طریقے کو اپنانے کی کوشش کرے گی۔ امت محمدیہ پہلے لوگوں کے طور طریقے کو فالو کرنے لگے گی، پہلے لوگوں کے طور طریقے کو اپنانے لگے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طور طریقے کو چھوڑ کر کے لَتَتَّبِعُنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کہ تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے سے پہلے لوگوں کی اتباع کرنے لگ جائیں گے۔ شبرم بشبرن، اگر وہ بھی ایک بالشت چلیں گے تو ان کے پیچھے وہ بھی ایک بالشت چلیں گے۔ ذراعن بذراعن، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو وہ بھی ایک ہاتھ چلیں گے۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ جانوروں کے بل کے اندر چلے جائیں گے تو وہ بھی جانوروں کے بل کے اندر چلے جائیں گے۔ آج سماج کا مشاہدہ کرو، معاشرے کا مشاہدہ کرو، کیا یہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں؟ آج غیر قوم کا تہوار آ رہا ہے، غیروں کا تہوار آ رہا ہے، 12 ربیع الاول آ رہا ہے، جس کی ہمارے شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے، جس کا ہمارے اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج لوگ بڑی جسارت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ اپنی دوستی کو دکھانے کے لیے، اپنی دوستی کو بڑھانے کے لیے، بھائی چارے کو عام کرنے کے لیے لوگ آج اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ میرا دوست جو ہے وہ سنی ہے، وہ بدعتی ہے، تو لاؤ ہم اس کی بھائی چارے کو عام کرنے کے لیے ہم بھی اسٹیٹس لگا لیں۔ آج میرے بھائی اور دوستوں، اور غیر قوموں کا تہوار ہوتا ہے اور کسی قوم کا تہوار ہوتا ہے میرے بھائی اور دوستوں، لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں، ان کے تہوار میں شامل ہوتے ہیں، آرتی میں شامل ہوتے ہیں، لوگ شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب لوگ غیر قوموں کی اتباع کرنے لگیں گے، پہلے قوموں کی اتباع کرنے لگیں گے۔ آج وہ زمانہ ہمارے سامنے ہے میرے بھائی اور دوستو، آج وقت بالکل ہمارے قریب آ چکا ہے، بالکل ہمارے سامنے رائج و سائج ہو چکا ہے۔ آپ اپنے سماج کا محاسبہ کیجئے، اپنے معاشرے کا محاسبہ کیجئے، ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے عزیزان گرامی قدر، جو لوگ یہ کہتے ہوئے ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کے تہوار میں شامل ہوتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، کہ یہ تو بھائی چارے کو بڑھانے والی چیز ہے، یہ تو سماج اور معاشرے کو ایک جٹ کرنے والی چیز ہے۔ سماج اور معاشرے کو ایک جٹ آپ توحید کے ساتھ کھلواڑ کر کے نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی ربوبیت و الوہیت کے ساتھ کھلواڑ کر کے نہیں کر سکتے ہیں۔ سماج اور معاشرے کو ایک جٹ کرنا ہے، خوش کرنا ہے، تو آپ اپنے اعلیٰ اخلاق سے کیجئے، عمدہ اخلاق سے کیجئے، عمدہ کردار و کیریکٹر سے کیجئے، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ آپ کے اخلاق کے تعلق سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالوں تک خدمت کی، فما قال لی اف قط، اور 10 سالوں کی لمبی مدت میں اللہ کے نبی نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ یہ کردار ہے، یہ اخلاق ہے، یہ کیریکٹر ہے۔ اگر سماج کو جوڑنا چاہتے ہو، معاشرے کو جوڑنا چاہتے ہو، اصلی معنوں میں، حقیقی معنوں میں معاشرے اور سماج کو جوڑ کر کے چلنا چاہتے ہو، ہمدرد و خیر خواہ ہو، ہمدردی و خیر خواہی کرنا چاہتے ہو، تو اعلیٰ و عمدہ اخلاق پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ پچھلی قوموں کی جو ہے اتباع کرنے لگ جائیں گے۔ ابھی شیخ محترم بتا رہے تھے مساجد و مدارس کے تعلق سے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔
علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، جہلا کی تعداد بڑھ جائے گی، جاہل لوگ فتویٰ دیں گے، جاہل لوگ مسجدوں کے اندر نماز پڑھائیں گے، جاہلوں کی تعداد اتنی کثرت کے ساتھ بڑھ جائے گی کہ عالم کو ضرورت نہیں سمجھیں گے۔ اور میں سماج کا ایک واقعہ بتا کر کے پھر حدیث کی طرف میں آپ کو توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ قبرستان کا محاسبہ کیجئے، اپنی قبرستان کا محاسبہ کیجئے۔ اگر آپ کے گاؤں میں کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی فوت ہو گیا، آپ وہاں دیکھیں گے 100 لوگ دماغ دینے والے آپ کو مل جائیں گے۔ نہیں، میت کو ایسے لٹایا جائے، میت کا چہرہ ایسے کیا جائے، میت کو اس سائڈ سے لٹایا جائے۔ مولانا اگر بول دے تو ان سے کہتے ہیں آپ خاموش رہیے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں 50 سال کا بڈھا موجود ہے جو 50 سال تک کئی لوگوں کو قبروں کے اندر جو ہے لٹا چکا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، نبی گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان من اشراط الساعۃ ان يسقط الجهل ويرفع العلم۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، جہالت عام ہو جائے گی، جاہلوں کی تعداد بڑھ جائے گی، وَيُرْفَعُ الْعِلْمُ، اور علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم کو اٹھا لیا جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیے صحیح بخاری کی 100 نمبر کی حدیث کو دیکھتے ہیں کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ربانی علماء کو علم سمیت اس دنیا سے ان کا وفات ہو جائے گا، وہ رخصت ہو جائیں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اور جب وہ انتقال ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ علم بھی اٹھا لیا جائے گا۔ آج میرے بھائی اور دوستو، جہالت عام ہے، عالموں کی کوئی قدر نہیں۔ ابھی آپ نے ایک لمبی چوڑی تقریر علماء پر، مساجد پر، مدارس پر سنی ہوگی۔ شیخ نے ایک ایک چیز کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اس لیے میں اس کے تفصیل میں جانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، زناکاری عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، فحشکاری کثرت کے ساتھ ہونے لگے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تفنا غازی دنیا، دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہونے والی ہے، اس وقت تک فنا نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک کہ سماج اور معاشرے کے اندر پبلک پلیسمنٹ میں زنا عام نہیں ہو جائے گی۔ پبلک پلیسمنٹ میں جہاں لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، جہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ریگولر اور کنٹینیو آتے جاتے رہتے ہیں، جہاں چوراہا ہے، جہاں سڑک ہے، سارے کے سارے لوگ جہاں اکٹھا ہو جمع ہوتے ہیں، وہاں زناکاری عام ہو جائے گی۔ اور اس دور کا جو سب سے نیک آدمی ہوگا، جو سب سے متقی و پرہیزگار آدمی ہوگا، وہ کہے گا، اے صاحب، اے آدمی، اے شخص، اے فلاں شخص، تو زناکاری کو راستے میں نہ کر، دیوار کے پیچھے چھپ کر کے جا کر۔ سمجھ لیجئے کہ قیامت آنے والی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ میں سے بہت سارے لوگ ممبئی رہتے ہوں گے، آپ میں سے بہت سارے لوگ ممبئی گھومنے کے لیے گئے ہوں گے، آپ نے جوہو کا نام سنا ہوگا، آپ نے ان بیچوں کا نام سنا ہوگا۔ خدا کی قسم، آپ جب وہاں جائیں گے کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، مسلمان کی لڑکیاں نقاب پہن کر کے، خدا کی قسم، ان سمندر میں گھومنے اور ٹہلنے کے بہانے سے آج زناکاری کی جاتی ہے، زنا کے اڈوں کو عام کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفنا هذه الدنيا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک زناکاری کو پبلک پلیسمنٹ کے اندر نہیں کیا جائے گا۔ آج وہ زمانہ آ چکا ہے میرے بھائیو اور دوستو، آج وہ دور آ چکا ہے میرے بھائیو اور دوستو، آج وہ وقت آ چکا ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زناکاری کو حلال سمجھیں گے۔ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، وہ یہ کہیں گے کہ صاحب کوئی بات نہیں، پورا سماج اور پورا معاشرہ زنا کر رہا ہے، پورا سماج اور پورا معاشرہ زناکاری کر رہا ہے، وہ کہیں گے وہ زنا کر رہا ہے، وہ زنا کر رہا ہے، وہ زنا کر رہا ہے، اس لیے زنا حلال ہے، زنا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب ایسی ساری چیزیں رونما ہونے لگیں گی، سمجھ لیجئے قیامت قائم ہونے والی ہے، واقع ہونے والی ہے۔ اور آگے بڑھیے میرے بھائی اور دوستو، شراب کا رجحان بڑھ جائے گا، شراب کا رجحان بڑھ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَكُونُنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، میری امت کے لوگ شراب کو کثرت کے ساتھ پینے لگیں گے، شراب کو پینے لگیں گے۔ کیوں پینے لگیں گے؟ بغیر اسمہا، اس کا نام بدل کر کے پینے لگیں گے۔
اس کے نام میں تبدیلی کر دیں گے۔ اے لوگوں، آج اپنے سماج کا محاسبہ کرو، آج شراب کو کئی طرح کا لوگوں نے نام دے دیا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ اور نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل ہوٹل میں بھی ایک وہ آتا ہے، کیا انرجی ڈرنک جس کو کہتے ہیں، کولڈ ڈرنک کے نام پہ انرجی ڈرنک رہتا ہے، شاید کہ وہ ریڈ بل اور ہیل کی شکل میں رہتا ہے، ریڈ بل اور ہیل کی شکل میں رہتا ہے۔ آج کل کے ہمارے بچے جو ہیں، ینگر بچے 18 سال 20 سال 22 سال کے، کثرت کے ساتھ وہ پینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ اس کی تفصیل کو پڑھیں گے، آپ کے گاؤں میں ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، دو ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ ان سے اس کا ترجمہ کرائیں گے، اس کا ٹرانسلیٹ کرائیں گے تو آپ کو وہ بالکل ایک ایک چیز کو واضح کر کے بتا دیں گے کہ کیا یہ چیز پینے کے لائق ہے، صحت کے لیے ہانیکارک ہے کہ نہیں ہانیکارک ہے، صحت کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں فائدہ مند ہے۔ آج ہوٹل میں اور چوراہے پر ملتی ہے، اور ہمارا نوجوان جو ہے بڑے خوش و خرم کے ساتھ اس کو 60 روپے 80 روپے 100 روپے 120 روپے دے کر کے اور سماج اور معاشرے میں ریاکاری کرتے ہوئے پیتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر اسمہا، لوگ اس کا نام تغییر کر کے بدل کر کے شراب کو لوگ پئیں گے۔ آج شراب کے کئی نام لوگوں نے رکھ دیا ہے، شراب کا کئی نام لوگوں نے رکھ دیا ہے، بسکی الگ ہو چکی، بیئر الگ ہو چکی، سرکاری اور دیسی شراب الگ ہو چکی، لوگوں نے الگ الگ نام دے کر کے شراب کو پینے لگے۔ یہاں تک کہ میں نے ممبئی وغیرہ کے شہروں میں دیکھا ہے کہ لوگ کھانے کے ساتھ ایک نوالا کھانا کھاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور دوسرا نوالا کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، اندر ڈالنے کے لیے شراب نوشی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ نبی گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یاد رکھ لیجئے، جس سماج کے اندر شراب نوشی عام ہو جائے گی، لوگ اس کا نام تغیر کر کے تبدیل کر کے پینے لگیں گے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں کے سر کے اوپر ناچ گانے کے آلے لگنے لگیں گے، لوگوں کے سر کے اوپر ناچ گانے کے آلے لگنے لگیں گے، یعنی لوگ ہیڈ فون کا استعمال کرنے لگیں گے، چلتے پھرتے گانے سنتے رہیں گے، چلتے پھرتے میرے بھائی اور دوستوں ناچ گانے سنتے رہیں گے، چلتے پھرتے میرے بھائی اور دوستوں نہ جانے کون کون سی سماج اور معاشرے کی، نہ جانے کون کون سی بدکاری کی قسم کی گانے اور ناچ سنتے رہیں گے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو زمین کے اندر دھسا دے گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ رب العالمین ان کو زمین کے اندر دھسا دے گا، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور اللہ رب العالمین ان کو بندر اور سور بنا دے گا۔ علماء نے بندر اور سور بنانے سے اس کا معنی دو معنوں میں مشابہت کی ہے، علماء نے دو معنی اس کا نکالا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ ان کے شکل کو، ان کے چہرے کو وہ بندر اور سور کی طرح بنا دے گا، اور دوسرا معنی یہ بتایا ہے کہ ان کا دماغ، ان کا ذہن، ان کا سوچ بندر اور سور کی طرح کر دے گا۔ بندر بڑا بدبخت ہوتا ہے اور سور بڑا جو ہے حرام ہوتا ہے اور قبیح ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس شراب نوشی کی وجہ سے، گانے سننے کی وجہ سے، یا تو ان کو زمین کے اندر دھسا دے گا، یا تو اللہ رب العالمین ان کے ذہن کو، ان کے دماغ کو سور اور بندروں کی طرح سے بنا دے گا، یا تو اللہ رب العالمین ان کے چہرے کو یجعل منہم القردۃ والخنازیر، جو ہے بندر اور سور کی طرح سے بنا دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، بس ایک دو باتیں اور بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، عورتوں کے لباس کے اندر بے حیائی آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے میری امت کے اندر جو جہنم میں جائیں گے، دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے میری امت کے اندر جو جہنم میں جائیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو گائے کے دم کی طرح سے کوڑے لیے ہوں گے، ایک وہ آدمی ہوگا جو گائے کے دم کی طرح سے کوڑے لیے ہوگا اور لوگوں کو مارے گا اس کوڑے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تمثیلی بات بتائی میرے بھائی، مثال دے کر کے سمجھایا۔ گائے کے دم کی طرح سے کوڑے لیے ہوں گے، یعنی وہ طاقتور ہوں گے اور کمزوروں کے اوپر ظلم کریں گے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کے ایسے لوگ ہوں گے میری امت کے جو جہنم میں جائیں گے، جہنم میں داخل ہوں گے۔ دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالنِّسَاءُ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَاسِنَمَةُ الْبُخْتِ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا
ولا یجدن ریحھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ایسی عورت جو لباس تو پہنی ہوگی لیکن وہ ننگی معلوم ہوگی، ننگی ہوگی. اس کے جسم کے اوپر لباس تو ہوگا لیکن بظاہر دیکھنے میں معلوم نہیں ہوگا. ممیلات مائلات، اور وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوگی اور خود دوسروں کو مائل کرے گی اپنی طرف، اور اپنا بھی دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. ولا یجدن ریحا، اور وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورت ایسا لباس پہنے گی میرے بھائیو اور دوستو، ایسا لباس عورت پہنے گی کہ لباس بظاہر دیکھنے میں تو ہوگا لیکن اس کے جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک عضو اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ نمائش کرے گا، دکھے گا. سماج اور معاشرے میں لوگ عورت کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ عورت اتنا پتلا لباس پہنی ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ ظاہر ہو رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورت باریک اور پتلا لباس پہنے گی. عزیزان گرامی قدر، اسلام تو وہ ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں دوپٹہ سر پہ کیسے رکھنا ہے، اسلام نے ہم کو وہ تعلیم دی ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادروں کو لٹکا لیا کریں، اپنے گریبانوں کو ڈھانک لیا کریں. آج سماج کا محاسبہ کر لیجئے میرے بھائی اور دوستو، سماج کا مطالعہ کر لیجئے میرے بھائیوں اور دوستو. ایسا لباس آج سماج کے اندر آ چکا ہے، خدا کی قسم اگر نظریں جاتی ہیں تو اگر اچھے لوگ ہوتے ہیں تو اپنی نظریں ادھر ادھر پھیر لیتے ہیں، موڑ لیتے ہیں اور دوبارہ اس کے اوپر نظر ڈالنے کی حماقت بھی نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو، یہ چند چیزیں تھیں جو قیامت کی نشانیاں تھیں جس کے تعلق سے میں نے بتائی آپ کے سامنے. انشاءاللہ تعالی پھر اگر کبھی موقع ملا، وقت رہا تو انشاءاللہ تعالی قیامت کی نشانیوں کو، ایک ایک نشانی کو آپ کے سامنے چھوٹی بڑی بالکل واضح کرنے کی کوشش کروں گا. دعا گو ہوں بارگاہ رب ذوالمنن میں کہ الہ العالمین تو ہم تمام کے تمام لوگوں کو قیامت کے آنے سے پہلے پہلے، قیامت کے واقع ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہمیں گناہوں سے بچا، نافرمانیوں سے بچا، بدکاری سے بچا، غلط کاموں سے بچا. الہ العالمین تو ہماری ماں اور بہنوں کو فحش کام سے بچا. الہ العالمین تو ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو زناکاری سے بچا. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.